السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتے اور بے چینی رہتے ہیں تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہارے منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف اور وحشت اور دل کی تیز دھڑکن کی شکایت ہو تو وہ بادیان کی پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو اسی منٹ کو شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتے ہیں۔ ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ گاجر کے استعمال سے غذائیت کی کمی پورا ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے میں ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت اور مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اسے پر کچا آلو کا رگڑ لے، اس سے چالی نہیں پڑے گی۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کی تلوں پر خالص سرسوں کا تیل لگائے، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کی تلوں پر خالص سرسوں کا تیل بھی مالش کیا جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں میں بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر کے آئے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو اس کی بعد تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر لازمی کچھ منٹوں چاہیے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرے کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائے۔ جینے والوں کو قدر کیجیے، مر جانے والوں کو اپنی تعریف نہیں سن سکتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکر آنا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہونا جانا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہو، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس حیض کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائے پل کا جو اشندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی سیاہی ختم ہوتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گینے اس کی کرتے جو حاصل نہ ہو سکا۔ جس کو خون کی کمی کی شکایت ہو چاہے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کرے۔ بال گرتے ہو اور کمزور ہو تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لے۔ چند ایسے کام جو صحت کے نقصان دیتے ہیں ان سے گریز کرے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کرے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کرے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کرے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کرے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹا کو زیادہ باریک مت پیسے، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے۔ دودھ پینے والے عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔
پان کی پتی کچھ چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کم عقل ہوتا ہے۔ جگر کی مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کی درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے پیاروں۔ جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو ایک مولی باہر کسی جگہ پر رکھ دے جہاں اس پر شبنم پڑتی رہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کھا لیں۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں، اسے ابال لیں، اور جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں۔ اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں کا نچوڑ کر پی لیں۔ اسے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن لگے گا۔ جسم کی تمام پاسدہ مادوں کو خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ آدھا چمچہ میتھی دانہ ڈیرے کا پانی میں ابال لے، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لے۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی پی لے، نزلہ، زکام اور دم کی امراض سے نجات ملے گی۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کی سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان 1 پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنی پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور پی لے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک پانی اہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ نان کھانے سے انتے خشک اور آپ کی معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کے حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے اور گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے مفید ہے۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ، صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو۔ معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ دیسی گرم کر کے چٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کے کسی بھی حصہ میں درد ہوتا ہے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ سموسے سے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپیغول کا چھلکا کھاؤ، اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار دہی اسپیغول ڈال کر کھا لیا کرو۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی کی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والے پانی پی لیا کرے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں کے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا ہے کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کرے؟ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دے۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بکری کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی کو آرام تو آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کے زمانے میں ہاتھ کھانے سے کھانے والے کو لوگوں کو پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے مفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح اور دوپہر شام کو کھانے سے گھنٹے پہلے یا بعد میں پی لے تو 3 مہینے لگاتار کرے۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ جس کا موسم ہو پھل کھاؤ، موسم جانے لگا تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ بھینس کی ہڈیوں کو گوشت جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے اور بخار کو فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ شربت سندل صبح شام پی جائے اور سیب کا مربع بھی کھا جائے تو یہ دل کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت بھی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالات میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا کر دے دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھنا، جس کی محبت کے تعلق صرف حسن سے ہوتا وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو کمر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کر کا گوند لے اور اس کے پیس کر سونپ بنائیں، پھر اسب سوجی لے، دیسی گھی میں سوجی ملا کر حلوہ بنائیں اور مریض کو کھلائیں۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو 1 دانہ الائچی کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا جوس پیا کرے۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکئی کا شہد موجود ہو وہاں بیماری نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بدل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے میں اور ایک ایسا چیز ہے گڑ لے جو سفید نہ ہو، برون ہو یا بلیک ہو یا ان کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر گھر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑے ٹافی کے برابر لے کر ان کے منہ میں چوستے رہے۔ چند دنوں اس کے عمل کر کے دیکھیں، جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا اور اسبابی تناؤ اور بلغم رشتے کا شافی علاج